عمر بندے دی انج وہانی اور جویں پانی وچ بتاسا ہوا سوڑی سامی سٹتے سن پرت نہ سکسے پاسا ہو صاحب تیرے کو لکھا منسی حضرت بہو ردی گھٹ نہ ماسا ہوا انتہائی عزت کے لائق دوستوں بزرگوں حضرات علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا رواج ہے تھوڑے کو یہی پرابلم ہے، ہم دین سیکھا نہیں۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے، جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اتنی آواز میں اس کا جواب دینا کہ جس نے سلام کیا ہے اس کے کانوں تک آواز پہنچے، یہ دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اندازہ لگائیں، جس کملی والے کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، دنیا میں اور بھی مذہب ہیں لیکن اور بھی پکارنے کے انداز ہیں، ہیلو ہائے، لیکن کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، کملی والے آقا کی نسبت کا کمال ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے سے ملتا ہے تو اس دعا سے آغاز کرتا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو چونکہ اسلام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ویسے تو اندر کی کیفیت ہی دین ہے لیکن زبان سے اظہار بھی ضروری ہے۔ تو آپ جب ملے، آپ نے یہ چند لفظ کہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے کلمہ پڑھنے والے، میں کملی والے کا امتی ہوں، اس لیے میری طرف سے تمہارے لیے محبت کا پیغام ہے۔ اچھا، جب آپ دل سے کسی کو کہیں گے کہ میں تم سے اظہار محبت کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس کو گالی تو نہیں دیں گے، اس کو برا بھلا تو نہیں کہیں گے، کوئی تان و تشنی تو نہیں ہوگی، کوئی بندوق تو نہیں نکلے گی، کوئی ڈنڈا سوٹا تو نہیں چلے گا۔ تو السلام علیکم کا یہ پیغام ہے، یہ اسلام کی تشریح ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں تو یہ اظہار کریں، اور کملی والے نے فرمایا بار بار کریں، اور جب یہ کریں گے تو جو سن رہا ہے وہ بھی یہ کہے وعلیکم السلام۔ اس کا بھی یہ مطلب ہے، وہ بھی یہ کہے کہ یار جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو تو سنو، میں بھی تم سے لڑائی نہیں چاہتا، میں بھی فتنہ نہیں چاہتا، میں بھی فساد نہیں چاہتا، تو میری طرف سے بھی تمہارے لیے وہی سلامتی کی دعا ہے۔ اور اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے، اللہ کہتا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ، جب تم دل ملا رہے ہو تو رحمت تو تمہارا مقدر بنے گی، وَبَرَكَاتُهُ، اور رحمت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں، عمل میں، تمہارے گھر میں، اولاد میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اسلام کی تشریح، یہ ایک جملہ جو ہے۔ تو آج ہم ایک مرگ پہ ہیں، ہمارے ایک ساتھی، ہمارے ایک بھائی، ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک اہل محلہ، اچھا آپ اور بھی بڑے لوگ دنیا سے آج گئے ہوں گے، آپ ہر جگہ تو نہیں نہ گئے، وہیں گئے جہاں تعلق تھا۔ اگر میں سلطان بہو کی بارگاہ سے آیا ہوں تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ جانے والے کا کوئی تعلق سلطان بہو سے بھی تو تھا نا، ایسے تو کوئی نہیں آتا، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک اکرم صاحب، ان کے اہل خانہ، یہ بچے سارے، یہ لوگ عاشقان رسول ہیں، ان کے بھائی، ان کے یہ سارے لوگ، دیکھیں عمل میں کوتاہی ہمارے ہے لیکن یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ نبی کی نسبت عطا فرما دے۔ کملی والا کرم فرماتا ہے، اور نبی کی نسبتوں کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آج بھی جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، یہ جو آپ دعا کے لیے آئے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ آپ ان کے لیے نہیں آئے، حالانکہ رشتہ تو ہے، تعلق تو ہے، محلے داری، برادری، قوم، قبیلہ، دوستی، یارانہ، سنگت، بھائی، چچا، ماموں، تایا، لیکن ان سب سے بڑا رشتہ ہے کملی والے کے کلمے کا رشتہ۔ یہ سارے ختم ہونے والے ہیں لیکن نبی کی نسبت جو ہے وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتی،
وہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور آپ دیکھیں جب آپ دعا کرتے ہیں نا کسی کے لیے، یہ جو دعا میں آپ، یہ رسم نہیں ہے، یہ کل شریف، یہ دعا میں آنا یہ اسلام ہے۔ اگر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اسلام نہیں ہے تو پھر کیا اسلام ہے؟ اگر یہ ایک دوسرے کا درد دل اسلام نہیں ہے تو نمازوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، تلاوتوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، زندگی کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے نا بھائی، معاشرت کو فائدہ اس سے ہوگا جب تمہارا اخلاق سنورے گا، جب تمہارا کردار سنورے گا، جب تم ایک دوسرے کے دکھ درد کو ایک دوسرے کا نہیں اپنا درد سمجھو گے۔ کملی والے نے کیا فرمایا تھا؟ اسلام کی تشریح کیا یہ نہیں کہا کہ جو نمازی ہے وہ بہت اچھا مسلمان ہے، جو، حالانکہ میں نمازی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ظاہر ہے کئی موقعوں پر تو اس کو گناہ کبیرہ کے زمرے میں رکھا گیا ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بڑے گنہگار ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک وہ ہیں جو نماز پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے، ان کا گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ نہیں کہا کہ تو پوری رات سجدے کرتا ہے تو اچھا مسلمان ہے، یہ نہیں کہا کہ تیری داڑھی بڑی خوبصورت ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے، یہ نہیں کہا تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے تو بہت اچھا تو سب سے اچھا۔ ہاں اچھا، اب فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ اسلام کی تشریح کردار ہے، اخلاق ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا طور طریقہ ہے کہ آپ نے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی، اور یہاں تک کہ اگر نبی پاک یہ فرمائیں کہ تم پوری رات سجدے میں گرے رہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے تو تمہارے اس سجدے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ذی وقار، درد دل اسلام ہے، اور یہ درد دل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ کملی والے کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے، حضور کے عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں کملی والے کے قدموں میں واپس آنا ہوگا۔ آج بحیثیت قوم ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہماری سیاست گندگی کا ڈھیر بن چکی، اور ہم لوگ اپنے لین دین اور اپنے کردار میں وہاں چلے گئے کہ اپنے 5 روپے کے فائدے کے لیے کسی کا 5000 کا نقصان بھی کرنے کو تیار ہے۔ یہ گراوٹ کی انتہائی غلیظ شکل ہے۔ اگر کملی والے کا کلمہ آپ پڑھتے، آپ نبی کے کردار کو دیکھتے، آپ مدینے والے کے حسن کو اگر دیکھتے تو آپ کو کاش نظر آتا ایک معصوم بچے کی چڑیا مر گئی تو میرا نبی اس سے بھی تعزیت فرما رہا ہے۔ جائے کہ آپ کو پتا چلتا بھائی کی قدر کیا ہے، بہن کی قدر کیا ہے، بیٹی کی قدر کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کر یہی چلے جاؤ گے، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ میلہ ایسے ہی بستا رہے گا۔ تو نے جس قبر میں جانا ہے، کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو کل کی فکر کرے، اور کل کیا ہے؟ کل قبر ہے، کل حشر ہے، اور مر جاؤ گے۔ اگر اللہ نے کوئی طاقت دی ہے، اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، اللہ نے کسی قابل بنایا ہے، اگر 2-4 لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، اگر کوئی تمہارے زیر اثر ہے، اگر تم معلم ہو، اگر تم امام ہو، اگر تم استاذ ہو، اگر تم چیئرمین ہو، اگر کچھ ہو، چند لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، تم ان سے ہر بات کرتے ہو، اگر نبی کی بات نہیں کرتے ہو تو تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب یہاں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میرے دوستو، خدا کے لیے آئیے، میں درد دل سے یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں کسی نے نہیں بچانا، ہمیں کملی والے نے بچانا ہے۔ میں نبی کی لجپالیوں پہ قربان جاؤں۔ آپ کسی کے لیے دعا کے لیے آتے ہیں نا، میں صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وقت پہ ہم دعا کرتے ہیں، آپ جب دعا کرنے لگتے ہیں نا، نماز جنازہ پڑھتے ہو، یہی دعا کی شکل ہے۔ ویسے میں حیران ہوں، قربان جاؤں ان لوگوں پر جن کو جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔
میں کشمیر گیا، نیکسٹ پرائم منسٹر فوت ہوا، میں نے اس کا جنازہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انگلینڈ سے آیا ہے، آپ یقین کریں باپ کی جنازہ پڑھنے کے تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ کو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تمہارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تمہارا بیٹا انجینئر بن گیا، تمہارے بیٹے کی اچھی دکان چل پڑی، تمہارے بیٹے کا اچھا مکان بن گیا، لیکن اس بات کو سمجھیے، اگر وہ کسی نے کہا جی میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، کوئی اہل فضل تھا بولا ڈاکٹر بن گیا، انسان کوئی نہیں بنا، وہ وکیل بن گیا، کہا جی وکیل بن گیا ہے پر ظالموں کا حمایتی ہے، قاتلوں کا ساتھی ہے، وہ سب کچھ بن گیا ہے لیکن اس کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا۔ اب ذی وقار یہی پیغام میں آپ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے اس لیے بڑی عزت رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں کہ آپ کی شاید اور کوئی حیثیت، اللہ پاک عزتوں سے آپ کو نوازے، لیکن سب سے بڑی عزت ہے آپ کی اور میری کہ کملی والے نے امت میں قبول فرمایا ہے۔ جب یہ دعا کرتے ہو، نماز جنازہ کے لیے آتے ہو، یہ جو دعا کرنا ہے اسی کو سمجھ لیجئے، آپ جب دعا کرتے ہیں، جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت جو آغاز کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحجنا، اللہم اغفر لحجنا۔ وہ جو جنازہ کی دعا ہے، وہ جو آپ کرتے ہیں، تو آپ حالانکہ دعا کس کے لیے تھی؟ وہ جو میت تھی اس کے لیے کرنے آئے تھے نا، تو لیکن جب آغاز کیا تو کیا کہا؟ اب یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اور نبی کی نسبت پہ یقین کر کے آنے والوں، دنیا داری کے لیے نہیں، کملی والے کے پیار میں آنے والوں، نبی کے محبتوں کے پہرے میں آنے والوں، صرف چاچا بابا تایا اور پڑوسی اور معاشرتی قبیلے کی وجہ سے نہیں، نبی کی کلمے کی نسبت سے آنے والوں، جب تم دعا کے لیے آ گئے ہو تو اللہ کہتا ہے اللہم اغفر لحجنا، اور جانے والے کی بات بعد میں کروں گا، تیرا بیڑا پہلے پار کر دوں گا۔ یہ جو دعا کے لیے آئے ہو، یہ جو ختم میں آئے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم یہ کتنی بڑی سعادت کما رہے ہو، لیکن کاش ادراک ہو، تمہیں پتہ چلے، تمہیں احساس ملے کہ کسی کے لیے دعا کرنے کی حیثیت کیا ہے۔ جب تم کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہو نا، تو کملی والا گنبد خضرا میں راضی ہوتا ہے، کیونکہ امت کے لیے دعا تو نبی کا سب سے بڑا شیوا ہے نا، اور نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے نا۔ آپ نے ابھی میلاد سنا نا، میلاد پہ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ کملی والا جب دنیا میں تشریف لایا تو کیفیت کیا تھی؟ کملی والا حالت سجدہ میں تھا، اور میلاد کا پہلا مقام تو سجدہ ہوا نا، اور میلاد منانے والا اگر سجدہ نہ کرے وہ تو نبی کے میلاد کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اور کملی والا تو دنیا میں آیا تو حالت سجدہ میں تھا۔ اچھا، جو کملی والے کی زبان اقدس پہ جو جملہ تھا، اب نبی کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار نبی کی ماں پہ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تیری میری ماں کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ گنہگار بھی ہو تو اس کے پاؤں میں جنت ہے، وہ نبی کی ماں ہے جس کے بطن سے کملی والے کو 9 مہینے خوراک ملی، جس کے وجود میں نبوت پروان چڑھی۔ اس ماں کے بارے میں آج کلمہ پڑھنے والا سوال کرتا ہے اس ماں کا ایمان کیسا ہے؟ مر تو کیوں نہیں گیا؟ تیرے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ تجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی کے ماں باپ کے بارے میں سوال کرے؟ یہی فرقہ ہے۔ جب آپ نبی کی کسی نسبت کو، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تقریر کا وقت نہیں ہے چونکہ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے دل کا ملک اکرم صاحب سے، ان کا ہمارا محبتوں کا سفر اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی یہ نیک نیتی ہے اور ان کا یہ خلوص ہے کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے بڑا سفر طے کر لیا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے، اور میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کا ماحول نبی کی نوکری والا بنائیے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر، اپنے بچوں کو انگلی سے پکڑ کر
نبی کے ذکر میں لائیے، ان کو بتائیے بیٹا میں مر جاؤں گا، میری حیثیت نہیں ہے، اگر بچنا ہے تو نبی کے نوکر بن جاؤ، اور یہ نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ نبی کی نوکری کے بغیر ہماری بقا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ سے یہ چند باتیں پیغام سلطان بہو عرض کر رہا ہوں۔ یہ غوث پاک کی نسبتوں کا مہینہ ہے۔ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یار، جنہوں نے 40 برس بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کملی والے آقا کے عشق کا ایسا سمندر رواں کیا کہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ اچھا، کئی لوگ ویسے بائی دا وے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، وہ جی 11ویں قرآن میں نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ 11ویں کہاں سے آ گئی جی، قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ سوال کرنے والا ہی مطلق جاہل ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ غوث پاک سرکار تو تشریف لائے بعد میں، حضور غوث پاک صحابہ کا دور گزرا، تبا تابعین، حضور کے صدیوں بعد۔ ہاں، یہ سوال کر سکتا ہے جو 11ویں میں کر رہے ہو وہ قرآن میں ہے کہ نہیں۔ جو یہ سوال کرے جی 11ویں قرآن میں کوئی نہیں، حدیث میں کوئی نہیں، وہ خدا کے بندے یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری جہالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہاں سوال، اچھا 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ 11ویں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، 11ویں میں نبی کا ذکر ہوتا ہے، 11ویں میں کملی والے کے والضحیٰ مکھڑے کی بات ہوتی ہے، 11ویں میں نبی کے عاشقوں کی بات ہوتی ہے، 11ویں میں صحابہ کی عظمت ہوتی ہے، 11ویں میں اہل بیت کا جھنڈا اونچا ہوتا نظر آتا ہے، 11ویں میں غریب پروری ہے، 11ویں میں یتیم پروری ہے، 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ 11ویں میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ارے اسلام کے اعمال میں دیکھو تو اپنوں کو کھانا کھلانا اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب 11ویں میں کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شیطان بھٹکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے۔ کاش تجھے پتا چلتا غوث الاعظم کون ہے، اور تیری بات تو گھر میں کوئی نہیں سنتا۔ غوث تو وہ ہے جس نے لاکھوں کو نبی کا دیوانہ بنا دیا۔ باب ذی وقار میں حضور سلطان بہو کا ایک بیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ بہت ساری باتیں میں نے آپ سے کی، لیکن جو اصل بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے مر جانا ہے، مرنے کو دل نہیں کرتا، مر جانا ہے، اور مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر جاؤ، اور سب سے بڑا تمہارا اثاثہ تمہاری نیک اولاد ہے۔ تمہاری بچے اگر قاری قرآن بن جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، دین کے نوکر بن جائیں، مسجدوں کے نوکر بن جائیں، مسجدوں کے خادم بن جائیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا بھائی، اس کی نوکری صرف حضرت علامہ صاحب کے ذمہ تو نہیں ہے۔ ارے اس کا نوکر تو میں بھی ہوں، اس کے نوکر تو آپ بھی ہیں۔ جب دل کرے نا مشکل سے مشکل وقت آئے، وہ کسی سیاسی کے دروازے پہ جانے کی بجائے، کسی دنیا کے کتے کے دروازے پہ جانے کی بجائے اللہ کے گھر میں آیا کرو، اس کی صفائی کر دینا، اللہ تمہارا کام کر دے گا۔ باب ذی وقار، خدا کے لیے آپ اپنے طریقہ کار کو بدلیں، اپنی لو لگائیں اپنے کملی والے سے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خود کو پیش کریں۔ اور وقت کوئی نہیں پتا چلتا، جب موت آ جاتی ہے تو موقع، تو اس سے پہلے پہلے یہ وقت ہے، اس سے پہلے پہلے یہ مہلت ہے۔ میں سلطان بہو کا ایک بیت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اور آج کی دعا میں دربار دربار سلطان بہو سے مسجد حسین سے میں 5 کروڑ درود کا نور لایا ہوں۔ ویسے آپ بھی جب ختم میں جایا کریں نا دعا کے لیے، گھر سے وضو کر کے آیا کریں، اور راستے میں پڑھ لیا کرو، کوئی 1 سپارہ، کوئی 2 سپارے، کوئی 1 رکوع، اور قرآن ہی پڑھ لیا کرو، کلمہ ہی پڑھ لیا کرو، درود ہی پڑھ لیا کرو۔ دال آئی پھر دے ہو تسی، کس کو داؤ لگایا ہے؟ اس کو داؤ نہیں ہے جو چلا گیا ہے، یہ تمہیں اپنے آپ کو داؤ لگایا ہے۔ اور یہ پنجابی کی آخ دینے او باجی، جیسے کسی کے لیے دعا کرو اور کل ایسے ہی تمہارے لیے دعا ہوگی۔ تو خدا کے لیے جب دعا میں آیا کرو تو درد دل سے آیا کرو، اس کو دنیا داری مت بناؤ، مرنے والوں کے ساتھ تو انصاف کرو، کیونکہ کل آپ نے اور میں نے بھی مر جانا ہے۔ باب ذی وقار حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیت، اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں، نہیں بھی تو ایک بار آئیں،
آپ جس مسجد حسین سے میں 5 کروڑ درود لایا ہوں نا، اگر دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت مسجد آپ لوگ بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے تمہارے گھر میں لگی اینٹ تو ضائع ہو جائے گی نا، جو تو اینٹ یہاں لگ گئی ہے وہ تمہاری قبر میں بھی لگ جائے گی، وہ روشن ہو جائے گی۔ لیکن جس مسجد حسین کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو میرے شیخ کامل سلطان فیاض الحسن بنا رہے ہیں، وہ 25 ایکڑ پر ہے، اور ایک مربع ہوتے مسجد بھی بن دی ہے، 10,000 بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہے، اور حسین پاک کے نام کی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ آؤ دربار شریف آؤ ہمارے پاس، ہمارا مقصد یہی ہے۔ بائی پروفیشن میں خود انجینئر ہوں، اس ملک کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، لیکن آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو پیری مریدی ہے نا، یہ کاروبار نہیں ہے۔ ہم ان پیروں کو بھی نہیں مانتے جن کی شکل ہی کملی والے جیسی نہ ہو، جن کا کردار ہی نبی جیسا نہ ہو۔ حضور غوث پاک نے کہا، سلطان باؤ نے کہا، آپ نے فرمایا میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر شریعت کی علمبردار نہیں ہے نا تو تم پابند نہیں ہو اس کے پیچھے چلنے کے۔ عزت اپنی جگہ پر، مقام مرشد وہ ہے جو امتی کا بازو پکڑے کملی والے سے ملا دے۔ پیری مریدی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، مرشد ہونا چاہیے، نہیں تو شیطان کے کھاتے میں چلے جاؤ گے۔ لیکن مرشد بھی ناقص نہیں ہونا چاہیے، مرشد بھی کامل ہونا چاہیے، اور کامل وہ نہیں ہوتا جو اپنی بات کرے، کامل وہ ہوتا ہے جس کے انگ انگ سے قرآن نکلے، جس کی زبان سے مدینے والے کا نور نکلے۔ حضور سلطان بہو کا بیت پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں، تشریف لائیے۔ سخی سلطان بہو سرکار کا سالانہ عرس پاک انشاءاللہ 29 دسمبر کو ہے، یہ یہاں سے پورا قافلہ جاتا ہے، آپ لوگ ضرور تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے بھی آنا چاہیں تو آئیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس پلے گروپ سے ماسٹرز تک ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ آپ کو ہم نے کھوڑا میں دیکھا، اور کھوڑا میں بھی ہم نے بہت بڑا مرکز حسین بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بنایا ہے، اور اسی طرح اس وقت صرف پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد بچیاں اور بچے میرے باہو کے لنگر پہ پل رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہم نے صرف افریقہ میں 600 سے زائد مراکز بنائے ہیں، UK کے اندر 24 ادارے۔ تو میں آپ سے گفتگو صرف تقریر کی حد تک نہیں کرنا چاہتا، خدا کے لیے آپ صاحبان محبت ہیں، اور یہ جو پیسے بھی آپ رکھتے ہیں نا، ہمیں جو مرشد نے حکم دیا ہے، یہ جتنا آپ حالانکہ نعت خوان پڑھے، قاری صاحب پڑھے، اور ویسے جو قراء کی ضرور خدمت کیا کریں۔ ہمارے پاس رواج ہے، آپ نعت خوانوں کو بہت دیتے ہیں، لیکن جو قاری قرآن ہو، جو آپ کا پیش امام ہو، ان کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے قرآن کا درجہ تو نعت سے بہت افضل ہے نا یار۔ تو ہمیں دیکھو نا، فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، اور واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے۔ جب ترتیب خراب کر دیتے ہو تو دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو ترتیب تو وہی رکھنی ہے نا جو ہے، وہ فرض تو فرض ہی ہے۔ اب آپ ایسی وقار، تو میں یہ جو آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں نا، یہ ہمارے مرشد نے ہم پہ حرام کر دیے ہیں۔ ہم یہ 1-1 روپیہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، مشن حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں، مسجد حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریب پروری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یتیم پروری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ویسے ہی اتنا خدا کی قسم دیا ہے، حاجت ہی نہیں رہی۔ پوری دنیا میں جاتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اور اس لیے نہیں جاتے کہ کچھ ہمیں ملے، اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی لوگ ہم سے کچھ لے لیں۔ مدینے والے کا پیار یہ ہماری دولت ہے۔ بابا جی وقار انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ بڑے عشق والے لوگ ہیں، بڑی محبت والے لوگ ہیں، اگر نہ ہوتے تو اتنی دفعہ میرے بہو کا بچہ یہاں پھیرا نہ پا چکا ہوتا۔ جب تک یہ ملک صاحب ہیں، ظاہر ہے یہ دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ محبت تو قائم رہے گا، لیکن آپ آئیں دربار شریف۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سلطان بہو بھی حاضری ہوگی، ہمارا ویژن دیکھیں، ہماری فکر دیکھیں، وہ مسجد حسین اس کی زیارت کریں۔ آپ کو پتہ چلے کہ آج کی دنیا میں بھی ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما اللہ والے ہیں، یہاں سے ادب ملے گا، یہاں سے عشق ملے گا، اور پاکستان بھی اللہ والوں نے بنایا تھا، اور اس کو بچائیں گی بھی یا رسول اللہ والے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سیاست میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کریے۔ آپ کی وجہ سے آپ کا MNA اور MPA اگر غریب پرور ہو سکتا ہے تو ضرور تعلق رکھیں۔ اگر آپ نے بھی جھوٹ ہی بولنا ہے ان کے ساتھ تو چھوڑ دو ان کو، تھوڑے عرصے کے لیے کسی کا نعرہ نہ لگاؤ، بس کملی والے کا نعرہ لگاؤ۔ یہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی، یہ ساری غلاظت ختم ہو جائے گی۔ یہ جھوٹ بول بول کر اور بکواس کر کر کے انہوں نے پوری امت کے اندر، پاکستان کے اندر نحوست پھیلا دی۔ تھوڑے عرصے کے لیے آئیں، مل کر توبہ کریں۔ یہ جو
بارگاہیں ہوتی ہیں, جو محفلیں ہوتی ہیں نا, یہ جو اصال ثواب خاص کر جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا, تو اس وقت سوچا کرو یار کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے, اور بندے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ویسے جس کو سمجھ آ جائے نا میں نے چلے جانا ہے تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اب ذی وقار یار زندہ صحبت باقی. سلطان بہو کا ایک شعر سنیے. ہم بہو کا کلام اس لیے بھی پڑھتے ہیں, سلطان بہو فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کملی والے نے پڑھایا ہے, میں ایک حرف بھی تب لکھتا ہوں جب کملی والا بولتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج اتنی صدیاں ہو گئی سلطان بہو کو تشریف لے گئے دنیا سے, آپ فرماتے ہیں میرا کلام کلام شفا بن گیا ہے. تمہارے گھر میں کینسر کا مریض ہونا, ڈاکٹر لا علاج کر دیں, بہو فرماتے ہیں چونکہ میں قرآن سے, وہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹ, میں نے قرآن سے اس کو نکالا ہے, حدیث کے نور سے سجایا ہے, کملی والے کے فیض سے اس کو معطر کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا تمہارے گھر میں مریض ہو اور میرا بیت سنا دینا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں اللہ نے شفا کیسے رکھی ہے. تو ہم برکت کے لیے اور شفا حاصل کرنے کے لیے باہو کا کلام پڑھتے ہیں. سنیے, بڑا خوبصورت کلام ہے. آپ فرماتے ہیں جوندے کی جانن سار مویاں دی, کسی کے جوندے کی جانن اور سار مویاں دی, سو جانے جو مردہ ہو وہ قبراں وچ ان نہ پانی, اتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو, ایک وچھوڑا ماں پیو بہنا تے دوجا عذاب قبر دا ہو, تے واہ نصیب انہاں دا حضرت باہو اور جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو. اب ذی وقار اللہ پاک آپ کی میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً ہمارے وہ بھائی, ہمارے وہ دوست, ہمارے وہ ساتھی ملک فتح محمد صاحب, ان کی کوئی نہ کوئی ایسی نسبت, کوئی نہ کوئی, دیکھیں بات یہ نہیں کہ میں آیا ہوں, میری تو کوئی حیثیت نہیں, بات یہ ہے کہ بہو کے در سے کوئی آیا ہے. جس سلطان بہو کی قمیض چلی جائے تو کافر کو کلمہ پڑھا دے گا, اور اس بارگاہ سے 5 کروڑ درود کا نور آیا ہے میرے ساتھ. تو اب ذی وقار یہ نسبتیں بنائیے, ان پہ پہرا دیجئے, اپنے آپ کو سجائیے, ارادہ کر لیں, سچی توبہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم سچے پکے نمازی بنیں گے. بولے انشاءاللہ تعالی. اور بے نمازی بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے. میں کسی پیر فقیر دی مولوی دی گل نہیں کرتا, کملی والے دا فرمان پہ دسدا. اور بے بندہ جیسے بندے نماز نہیں نہ پڑھنی, اس وضو ہی نہیں کرنا, وضو نہیں کرنا تے اس پلید دا پلید ہی رہنا, او دا کھایا بھی حرام, او دا پیتا بھی حرام, او دا جینا بھی حرام, تو دا مرنا بھی حرام. اے غوث پاک دا مہینہ ہے, پوچھو غوث پاک کو, آپ نے لکھیا, آپ نے آگا جیڑا بندہ مطلقاً بے نماز ہے نا, اور جدی گواہی آوے نے کدی مسیطے نہیں ویکھیا, آپ رہا تو جنازہ ہی نہ پڑھو, انہوں مسلمانہ دی قبرستان میں دفن ہی نہ کرو, کیونکہ بے نماز مر جاوے جیڑا اللہ دا عذاب آندہ پورا قبرستان عذاب ڈوب جائے. خدا دا واسطہ جی آؤ اے مسجدہ نو آباد کرو, اے تھوڑے واسطے اے مسجدہ دعاواں کر دیاں پہیاں نے, انہاں کو دعاواں لبو. اب ذی وقار اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ما علینا الا البلاغ. ختم شریف پڑھیں.